کچھ دن پہلے پاکستان نے امان 2021 کے نام سے اپنی نیوی کی ایکسرسائز جو ہیں وہ اختتام پذیر کی۔ ان ایکسرسائزز میں امریکہ، چائنا اور رشیا سمیت 45 ممالک نے شرکت کی۔ امان کا پہلا ایڈیشن 2007 میں منعقد ہوا تھا، جس میں 32 ممالکی بحریہ نے حصہ لیا تھا۔ ویوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا نے ایکسرسائز کے لیے اپنے بلیک سی فلیٹ جہازوں کو روانہ کیا، جس میں ایڈمرل گریگوروچ اور دمتری روگاچیوف جہاز شامل تھے۔ ایڈمرل گریگوروچ ایک فیری گیٹ ہے جو تقریباً ہر طرح کے جدید اسلحے سے لیس ہے۔ اس میں میزائل، تارپیڈو، اینٹی شپ اور اینٹی سب میرین جس طرح کے ویپن اور ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہفتہ کے روز پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے ایڈمرل گریگوروچ کا دورہ بھی کیا۔ روسی وزارت دفاع نے ایڈمرل نیازی کا ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا اور فوٹیج میں دکھایا گیا کہ ایڈمرل نیازی کو جہاز میں سوار کچھ ہتھیاروں کے نظام اور مواصلات کے بارے میں بریفنگ دی گئی، اور دوسری طرف روس کے سرکاری زیر انتظام ٹی وی نے خبر دی کہ نیازی کو بحری ہتھیاروں کے اہم کمپلیکس اور 27 ایس پی سرچ اور ریسکیو ہیلی کاپٹر کے بارے میں پہلے سے ہی بریفنگز دی جا چکی ہیں۔ ایڈمرل گریگوروچ کو 2016 میں روسی بحریہ میں شامل کیا گیا تھا۔ عمان میں روس کی شراکت پاکستان کے ساتھ اس کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلق کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں کے دوران روس نے پاکستان کو ٹرانسپورٹ اور اٹیک ہیلی کاپٹر فراہم کیے اور JF-17 لڑاکا کے لیے انجن بھی برآمد کیے، جو پاکستان چین کی مدد سے بنا رہا ہے۔ روس کے بھارت کے ساتھ روایتی تعلقات کے باوجود پاکستان کو اسلحے کی فراہمی جاری ہے۔ ایڈمرل گریگوروچ ایک بحری جنگی جہاز ہے جو ہندوستانی بحریہ استعمال کر رہی ہے۔ جہاز کا ڈیزائن جنگی جہازوں کی کلاس پر مبنی تھا، جسے روس نے ہندوستانی بحریہ کو برآمد کیا گیا تھا۔ ہندوستانی بحریہ نے ایسے 6 جہاز روس سے حاصل کیے ہیں جن کو اسٹیلتھ خصوصیات کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا، اور انہیں کروز میزائل لگائے گئے تھے جن کا مقصد بحری جہاز کو زمین سے اور سمندر سے اہداف پر حملہ کرنے کے قابل بنانا تھا۔ ایڈمرل گریگوروچ بنیادی طور پر اپنے سینسرز اور الیکٹرونکس کا ایک جدید ورژن ہے۔ اس میں اپنی سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل کے لیے عمودی لانچ سسٹم بھی موجود ہے۔ اس طرح کے جہاز میکینیکل لانچر کے استعمال کے لیے اپنی سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل فائر کرتے ہیں، جو ایک وقت میں صرف ایک میزائل ہی داغا جا سکتا ہے۔ عمودی لانچ سسٹم قریب ایک ہی وقت میں متعدد سطح سے ہوا تک مار کرنے والے میزائل فائر کر سکتا ہے، جو دشمن کے مختلف اہداف سے نمٹنے کے لیے اسے موزوں بناتا ہے۔ اور اس کے علاوہ عمودی لانچ سسٹم جہاز کے ڈیزائن کو میکینیکل لانچر کے مقابلے میں زیادہ پاورفل بناتا ہے۔ 2016 میں روس نے ایڈمرل گریگوروچ کلاس کے 3 جہازوں کی تعمیر روک دی تھی، کیونکہ اس میں بجلی فراہم کرنے کے لیے جو گیس ٹربائن استعمال ہوتی ہے اسے یوکرین سے امپورٹ کرتا تھا، اور ماسکو کے کریمیا پر حملے کی وجہ سے یوکرین نے وہ گیس ٹربائنیں فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ اکتوبر 2018 میں ہندوستان نے زیر تعمیر ایڈمرل گریگوروچ کلاس 2 جہازوں کی خریداری کے لیے معاہدے پر دستخط کیے، جو اصل میں روسی بحریہ کے لیے تھے۔ دونوں ممالک نے گوا شپ یارڈ میں مزید 2 ایڈمرل گریگوروچ بحری جہاز بنانے کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ کل معاہدے کی مالیت $2.5 بلین تھی۔ ہندوستانی بحریہ کے لیے استعمال کیے جانے والے یہ 2 جہاز، جن کو پہلے ایڈمرل بوٹاکوف اور ایڈمرل استومین کہا جاتا تھا، اس کی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ 2024 تک ان کو فراہم کیا جا سکیں گے۔ یہاں پر اتنی بڑی تمہید باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایڈمرل جہاز جو 2024 میں رشیا نے ہندوستان کے حوالے کرنے تھے، وہی جہاز 2021 کی امان ایکسرسائزز میں رشیا نے پاکستان میں بھیجے۔
اور جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، پاکستانی بحریہ کے سربراہ نے نہ صرف ان جہازوں کا معائنہ کیا بلکہ ان میں لگے ہوئے ویپنز، ان کی تکنیک اور ان کی آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں بھی کافی حد تک معلومات لی۔ تو جس ٹیکنالوجی کو انڈیا 2024 میں ایڈمرل گریگوروچ پہ استعمال کرنے والا ہے، آج 2021 میں پاکستان نہ صرف اس ٹیکنالوجی کو جانتا ہے بلکہ اس سے بچنے کے لیے اس کا سد پاب بھی ضرور کرے گا۔